نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی یا سید المرسلین۔ میرے پیارے عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مبارک مہینہ محرم الحرام کی 2 تاریخ 1445 ہجری ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اس مہینے میں بالخصوص ہر مساجدوں میں، ہر محفلوں میں، ہر خانقاہوں میں، ہر مدارس میں یاد کیا جاتا ہے، اور شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم تک مذہب اسلام کو پہنچایا، کیسے مذہب اسلام کتنی قربانیوں کے ساتھ ہم لوگوں تک پہنچی۔ میرے پیارے عزیزوں، یہ وہ امام حسین ہیں کہ جن کے نانا تمام نبیوں کی سردار، جن کے بابا بے مثال ہیں، جن کی ماں بے مثال ہیں، اور یہ خود جنت کے سردار ہیں۔ یہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے شاعر لکھتا ہے: ہو سکے تو لاؤ دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لاؤ دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لی، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لی۔ قتل امام حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل امام حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ 2 لائن میں کسی نے یہ بھی فرمایا ہے: میں کیا بیاں کروں، میں کیا بیاں کروں عظمت حسین کی، میں کیا بیاں کروں عظمت حسین کی، اللہ جانتا ہے حقیقت حسین کی۔ پھر ایک اللہ کے مقدس ولی نے لکھا: سجدے میں سر کٹا کے شہ مشرق یم میں اعلان کر دیا تھا حضرت حسین نے، جیسے تھے میرے نانا ویسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا نام ہے دلمی۔ آپ نے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ نے سنا تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالی نے اس کو اور اس کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرمائی، مطلب اس کو دوزخ سے نکالا جائے گا۔ امام احمد نے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جس شخص نے مجھ سے محبت رکھی وہ ان دونوں سے اور ان کے والد اور والدہ سے محبت رکھی، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہاں میت سے مراد قرب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا درجہ تو انہی کے ساتھ خاص ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے محبین اہل بیت کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی خبر دی، مجد قرب سے مسرور فرمایا، مگر یہ وعدہ اور بشارت مؤمن مخلصین اہل سنت کے حق میں ہے۔ روافض اس کا محل نہیں، جنہوں نے اصحاب رسول کریم کی شان میں گستاخی و بے باکی اور اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض و عناد اپنی دین بنا لیا ہے، ان لوگوں کا حکم مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آپ نے فرمایا
میری محبت میں مفرط ہلاک ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں وارد ہے، یعنی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، شیخین ذلیلین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ حضرت علی سے تو محبت کرتے ہیں لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بن خطاب سے نفرت کرتے ہیں، وہ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ میرے عزیزوں، اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض و عداوت رکھنے والا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دعوے میں جھوٹا ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے، حضور علیہ السلام نے برسر منبر فرمایا، ان اقوام کا کیا حال ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رحم قرابت روزے کی آمد کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہاں خدا کی قسم، میرا رحم رشتہ و قرابت دنیا و آخرت میں موصول ہے۔ قرطبی نے سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے آیہ کریمہ کی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور انور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات پر راضی ہوئے کہ ان کے اہل بیت میں سے کوئی جہنم میں نہ جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا کہ جتنے اہل بیت ہیں میرے رسول کے گھر والے ہیں، وہ جہنم میں ہرگز نہیں جائیں گے۔ حاکم نے ایک حدیث میں روایت کی اور اس کو صحیح بتایا۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ انصار والے آپ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے میرے رب نے میرے اہل بیت کے حق میں فرمایا کہ ان میں سے جو توحید و رسالت کا منکر ہوا ان کا عذاب نہ فرمائے۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ طبرانی و دارقطنی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول گروہ جس کی میں شفاعت فرماؤں گا میرے اہل بیت ہیں، پھر مرتبہ و مرتبہ قریش، پھر انصار، پھر اہل یمن میں سے جو مجھ پر ایمان لائے اور میرے متابع ہوئے، پھر تمام عرب، پھر تمام اہل عزم، اور جن کی میں پہلے شفاعت کروں گا وہ افضل ہے۔ بزار و طبرانی و ابو نعیم نے روایت کی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن ہیں، پس اللہ تعالی نے ان کو اور ان کی ذریت کو نار پر حرام فرمایا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ ذات ہے میرے عزیزوں کہ ان کی جتنی اولاد رضی اللہ تعالی عنہا یا عنہ ہوں گے ان پر جہنم حرام فرمایا گیا ہے۔ بیہقی اور ابو شیخ اور دارمی نے روایت کیا ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اور میری اولاد ان کو اپنی جان سے زیادہ پیاری نہ ہو اور میرے اہل ان کو اپنے اہل سے زیادہ محبوب نہ ہو اور میری ذات اس کو اپنی ذات سے زیادہ احب نہ ہو۔ دارمی نے روایت کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت اور ان کے اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی قراءات۔ دارمی نے روایت کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی محبت رکھتا ہے وہ قرآن کی محبت رکھتا ہے اور جو قرآن کی محبت رکھتا ہے وہ میری محبت رکھتا ہے اور جو میری محبت رکھتا ہے وہ میرے اصحاب اور قرابت داروں کی محبت رکھتا ہے۔ امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے،
امام احمد و ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم منافقین کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض سے پہچانتے تھے، یعنی ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت فرائض دین میں سے ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اہل بیت پاک، تمہاری ولا فرض ہے۔ قرآن پاک اس بات پر ناطق بلا کلام ابو سعید نے صرف النبوت میں روایت کیا، آپ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی ان کی کسی اولاد کو ایذا پہنچائے، اس نے اپنی جان کو اس خطرہ عظیمہ میں ڈال دیا، کیونکہ اس حرکت سے ان کو غضب اور ان کا غضب غضب الہی کا موجب ہے۔ اسی طرح اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت حضرت خاتون جنت کی رضا کا سبب اور ان کی رضا رضائے الہی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے تشریح فرمائے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولد پاک کے باشندوں کا ادب کرنا چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوار پاک کے حرمت کا لحاظ رکھنا لازم ہے، کہ جائے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک۔ دیلمی نے مرفوعاً روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے توسل کی تمنا رکھتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ اس کو میری بارگاہ کرم میں روز قیامت حق شفاعت ہو، تو چاہیے کہ وہ میرے اہل بیت علیہ السلام کی نیاز مندی کرے اور ان کو خوشنود رکھے۔ امام ترمذی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہ ہوا تھا، اس نے حضرت رب العزت سے مجھ پر سلام کرنے اور یہ بشارت پہنچانے کی اجازت چاہی۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی بیویوں کی سردار ہیں، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ترمذی و ابن ماجہ، ابن حبان و حاکم نے روایت کیا ہے کہ حضور انوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ان اہل بیت سے محاربہ جنگ کرے میں اس کا محارب ہوں، یعنی میں اس کا دشمن ہوں، یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد سے جنگ کیا، گویا کہ اس نے اپنے نبی کو اپنا دشمن مانا اور اپنے نبی سے جنگ کیا، اور جو ان سے صلح کرے اس کی مجھ سے صلح ہے، اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اہل بیت سے صلح کیا اس کے ساتھ میرا صلح ہے۔ امام احمد و حاکم نے روایت کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرا جزو ہے، جو انہیں ناگوار وہ مجھے ناگوار، جو انہیں پسند وہ مجھے پسند۔ روزے کی آمد سوائے میرے نسب اور میرے سبب اور میری خواص کے تمام نسب منتقع ہو جائیں گے۔ ان احادیث کے علاوہ اس قدر احادیث قریش کے حق میں وارد ہے، اور جو فضائل ان میں مذکور ہے، ان سب سے پہلے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اہل بیت سب کے سب قریش ہیں، اور جو فضیلت کی عام کے لیے
ثابت ہو، خاص کے لیے ثابت ہو۔ چند حدیثیں جو قریش کے حق میں وارد ہوئی ہیں یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، قریش کو بڑھاؤ اور ان سے آگے نہ بڑھو، ایسا نہ کیا تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ ان کی پیروی نہ چھوڑو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان کے استاد نہ بنو، ان سے علم حاصل کرو، وہ تم سے اعظم ہے۔ اگر ان کے تفاخر کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں ان مراتب سے خبردار کرتا جو بارگاہ الہی میں انہیں حاصل ہے۔ بخاری نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ یہ امر قریش میں ہے، ان سے جو عداوت کرے گا اس کو اللہ تعالی منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، قریش سے محبت کرو، ان سے جو محبت کرتا ہے اللہ تعالی اس کو محبوب رکھتا ہے۔ امام احمد و ذہبی وغیرہ محدثین نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ جبریل امین نے فرمایا کہ میں نے زمین کے مشارق و مغارب الٹ ڈالے، کوئی شخص حضور پرنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل نہ پایا، اور میں نے زمین کے مشرق و مغرب الٹ ڈالے، بنی ہاشم سے بڑھ کر کسی باپ کی اولاد افضل نہ پائی۔ کسی شاعر نے اس مضمون کو اپنے زبان میں اس طرح ادا کیا ہے، جبریل سے ایک روز یوں کہنے لگے شاہ امم، جبریل سے ایک روز کہنے لگے ان شاہ امم، تم نے نہ دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، تم نے نہ دیکھا ہے تو بتلاؤ جہاں میں کیسے ہیں ہم، کہ عرض کی یہ جبریل نے اے مذہبی تیری قسم، کہ عرض کی یہ جبریل نے اے مذہبی تیری قسم، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے پورے دنیا میں۔ امام احمد و ترمذی و حاکم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قریش کی بے عزتی چاہے گا اللہ اسے رسوا کرے گا۔ ابو بکر بزار نے گلانیات میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کی آمد وطن عرش سے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ اے اہل مجمع، اپنے سر جھکاؤ، آنکھیں بند کرو، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ بنت سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیرات سے گزرے، پھر آپ 70,000 باندیوں کے ساتھ جو سب حوریں ہوں گی بجلی کی کودنے کی طرح گزر جائیں گی۔ بخاری و مسلم نے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم مومنہ بیویوں کی سردار ہو؟ ترمذی و حاکم کی روایت میں ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی اہل میں سب سے زیادہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیاری ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، یہ سارے حدیث ہم نے اس لیے سنایا ہے روایت کے ساتھ تاکہ آپ سب کو اور ہم سب کو یہ پتہ چلے کہ اہل بیت کی کیا شان ہے۔ امام حسنین کریمین فاطمہ الزہرا اہل بیت جتنے سعادات کرام ہیں ان کی کیا شان ہے، اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ بنی قریش کی کیا شان ہے، یعنی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو کیا درس دیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو نبی کریم نے جو درس دیا ہے وہی درس ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا اپنا الگ الگ انداز ہے
کہ ماہ رمضان کے اندر جب ذکر شہدائے کربلا ہونا چاہیے تو لوگ ذکر نہ کر کے کچھ اور کرنے لگتے ہیں۔ جب محفلیں نہیں ہوں گی، جب ذکر شہدائے کربلا نہیں ہوگا تو لوگوں کو اپنے آقا، اپنے مولا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ کیسے چلے گا؟ یہ بتاؤ کہ اگر رمضان کا مہینہ آیا اور اس مہینے میں کوئی ذکر شہدائے کربلا کرے، اور محرم کا مہینہ آیا، اس میں کوئی تراویح سنائے اور روزہ رکھے 30 دن کا، اور جب محرم کی تاریخ ختم ہو تو عید منا لے، تو یہ بتاؤ کیا یہ بات شوٹ کرتی ہے؟ کیا یہ بات ملتی ہے؟ ہرگز نہیں ملتی۔ تو جب رمضان کا مہینہ ہو تو رمضان میں درود شریف پڑھو، خوب عبادت کرو، روزہ رکھو، نمازیں پڑھو، تراویح پڑھو، صدقہ خیرات دو، زکوٰۃ دو، فطرہ دو۔ لیکن جب قربانی کا مہینہ ذی الحجہ کا آ جائے تو اپنے حلال کمائی سے بقرہ ذبح کرو، قربانی دو، حج پر جاؤ اگر اللہ نے توفیق دیا ہے۔ لیکن جب محرم الحرام کا مقدس مہینہ آ جائے تو اس میں شہدائے کربلا کا ذکر کرو، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت سے لے کر آپ کی پوری زندگی بتاؤ، ہم تک مذہب اسلام پہنچا کیسے ہے۔ ہمیں اپنے عوام کو، اپنے نسلوں کو جگانا ہے، بتانا ہے۔ مسجد میں تسبیح لے کر بیٹھ گئے، سمجھ لو ہم نے ذکر شہدائے کربلا کر لیا۔ اللہ کے بندو، اللہ نے تو پوری زندگی بنائی ہے، سال کی 365 دن ہے، اگر 29 دن نکال دیں گے تو بھی آپ کے پاس 230 یا 235 دن بچتے ہیں تمام عبادت کرنے کے لیے، تمام درود وظائف اور کلمہ پڑھنے کے لیے۔ لیکن مختصر وقت میں تھوڑا سا وقت نکال کر محفل امام حسین کو سجایا جائے، امام عالی مقام کی قربانی کو بتایا جائے، آپ کے دل کی خواہشات کو بتایا جائے، آپ کی چاہت، آپ کی آرزو، آپ کی تمنا بتایا جائے کہ آپ کتنے بڑے غازی ہیں، آپ کتنے بڑے شہید ہیں، آپ کتنے بڑے شہداء ہیں، کیسے ظالموں نے کربلا کے اندر آپ کو لا کے شہید کیا۔ ہو سکتا ہے کہ میری باتیں تھوڑی طویل ہو گئی ہوں، یہ گفتگو تھوڑی بڑی ہو گئی ہو، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تھوڑا سمجھو اور سمجھداری سے کام لو۔ جو جس موقع پر اگزامپل دینا چاہتا ہوں، فجر کی نماز عشاء میں اگر باجماعت پڑھو تو نہیں ہوگا، قبول ہی نہیں ہوگا، اور عشاء کی نماز اگر ظہر میں 17 رکعت پڑھ لو باجماعت قرات کے ساتھ تو نہیں ہوگا، اور عصر کی نماز مغرب میں، مغرب کی نماز اگر عصر میں پڑھ لیا جائے تو پورا الٹ پلٹ ہو گیا۔ تو الٹ پلٹ نہ کر کے جیسا ترتیب دیا گیا ہے نمازوں کا، ویسی ترتیب سے نماز ادا کی جائے، جیسا ترتیب ہمارے علماء نے ہمیں بیانات کے ذکر و اذکار کے دیے ہیں، ہمارے بڑوں نے دیا ہے، ہم اس ترتیب پر جب عمل کریں تو ہمیں فائدہ ملے گا۔ ورنہ بس فارمیلٹی آج کل ادا ہو رہی ہے، آج کل لوگ اس فارمیلٹی صرف ادا کر رہے ہیں۔ ارے عشق محبت اگر امام حسین سے ہے تو ایمان کی دلیل ہے، اور اگر اشارے ثواب کرنا ہے تو پوری زندگی کیا کرو، لیکن سیرت امام حسین بتایا کرو۔ کہنے سننے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، لب کشائی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرمائیں، لیکن میری باتوں پر غور و فکر کریں، عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے لوگ محفل امام حسین سجائیں، جتنے لوگ امام حسین کا ذکر کریں، جتنے لوگ ان کی قربانی کو یاد کریں اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں، قرآن خوانی کریں، صدقہ اور خیرات کریں، اللہ ان کو دونوں جہاں کے اندر کامیابی عطا فرمائے، تمام بیماری سے بچائے، تمام عیب سے بچائے، ہر حرام کاری سے بنائے۔ اللہ سب کو غازی، شقی، دیندار، متقی، پرہیزگار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔